اس کے بعد کے بہت سارے ایونٹس اور قومی جذبے کے ساتھ آپ نے طے کیا. راستے میں کئی رکاوٹیں آئیں, کئی پہاڑ نما مسائل تھے, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور یہ قافلہ چلتا گیا. مہنگائی اپنی جگہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور آئی ایم ایف کی جو شرائط تھی اس کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پی ڈی ایل, اس کو سال کا اوسطاً 50 روپے بڑھانا ہمارے لیے ناگزیر تھا. تو آپ کو یاد ہوگا بعض اوقات 40 روپے بھی ہمیں بڑھانا پڑا, اور کیبنٹ میں یقیناً جہاں پر آپ مشکل صورتحال کو سمجھتے تھے, وہاں پر سیاسی طور پر غریب آدمی کے حوالے سے آپ سب یک زبان ہو کے بات کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل ہے, بڑی تکلیف ہے, لیکن کیا کریں کہ یہ مجبوری ہے. لیکن پھر بعض مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ قیمتیں کم بھی ہوئیں. پچھلی جو قیمتیں بڑھائی گئیں اس سے پچھلی مرتبہ قیمتیں کم بھی ہوتی رہیں, لیکن یہ مجموعی طور پر ایک بدترین دور تھا عالمی مہنگائی کے حوالے سے, کیونکہ جنگ ہو رہی تھی یوکرین میں, اس کی وجہ سے کموڈٹیز کا بے پناہ ایک پریشر آیا قیمتوں کا. ایڈیبل آئل تھا, چاہے وہ گندم تھی, چاہے وہ فرٹیلائزر تھا, لیکن ان تمام مشکلات کو آپ نے مجموعی حکمت سے آپ نے اس کو عبور کیا, اور ہم آگے چلتے آئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ مہربانی فرمائی. گندم کی پچھلے 10 سال میں ریکارڈ پیداوار ہوئی. پچھلے سال ہم نے پچھلی حکومت کی گندم کی میدان میں بہت کم پیداوار ہونے کی وجہ سے $2 ارب کی ہم نے گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک بہت ہی مشکل مرحلہ طے نہیں ہو رہا تھا, اس کی بنا پر کبھی ڈالر اوپر جاتا تھا, کبھی نیچے آتا تھا. امپورٹس کو ہمیں دبانا پڑا, کم کرنا پڑا, تاکہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ دیگر جو مشکلات تھیں, سیاسی افراتفری, کبھی لانگ مارچ ہو رہا ہے, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, کبھی دھرنا ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے مسائل تھے اس کے بارے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اسی طریقے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک تباہ کن صورتحال تھی. اس بارے میں مجھ سے زیادہ وزیر خارجہ نہ صرف بہتر جانتے ہیں بلکہ اچھی طرح بتا بھی سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محاذ پر بھی کامیابی دی, اور مشترکہ کاوشوں سے وزیر خارجہ کی اور اجتماعی کاوشوں سے اس میں بہتری آنا شروع ہوئی, جس کا بالآخر بہت اچھا نتیجہ نکلا, اور بالآخر آئی ایم ایف کا بھی معاہدہ ہو گیا, جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کیونکہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا, مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا ایک ملک کے اندر تباہ کن صورتحال ہوتی, ادویات کی دکانوں پر لائنیں لگی ہوتی, لائف سیونگ ڈرگس نہ ملتی, اور بچوں کے لیے خشک دودھ اس کے اوپر لائنیں لگی ہوتی. غرض یہ کہ ایک ہر طرف ایک بہت برا ایک تصویر نامہ ہوتا. بینکس کے ساتھ ایل سیز نہ کھل پاتی, اگر کھلتی تو باہر کے جو گاہک ہیں اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے جب تک کہ انٹرنیشنل بینکس اس کو انڈورس نہ کریں. انٹرنیشنل بینکس شاید انکار کر دیتے. مطلب ایک عجیب صورتحال ہوتی, زراعت, صنعتیں, بے روزگاری. تو اللہ نے بڑا کرم کیا, بالآخر اجتماعی کاوشوں سے آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی سائن ہو گیا, اور اللہ نے بڑا کرم کیا. پھر 9 مئی کا واقعہ آیا, اور اس دلخراش واقعے نے ایک نئی ملک کے اندر
افراتفری اور بے یقینی کی ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی. گو کہ یہ ایک بڑا المناک واقعہ تھا، لیکن خیر کا پہلو ہی نکلا کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے اور پوری قوم نے ان چہروں کو پہچان لیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت یعنی لمبا سفر کر کے، جس میں پہاڑ نما مشکلات تھیں، خاردار راستے تھے، لیکن خدا نے بڑا کرم کیا اور کچھ بہتری آئی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت بہتری یہ آئی کہ ڈیفالٹ سے ملک نکل گیا اور دوست نما دشمن بد دعائیں کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے، تاکہ پاکستان بالکل تباہی کی دہانے پہنچ جائے، جس کے لیے تانے بانے ان کی حکومت تک جاتے ہیں. اسی طرح امریکہ کا سائفر کا جو معاملہ تھا، وہ ایک انتہائی خطرناک، ایک انتہائی شرمناک ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اس کے جال تانے بانے یہیں بنے گئے. وہ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے. کل پھر کسی ویب سائٹ پہ وہ سائفر چھپ گیا، تو میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو یہ چھپا کیسے؟ اور الحاصل قیاس اس کی کئی اور جہتیں ہیں. جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی میری صدارت میں، اور وہاں پر جب یہ پچھلے سال کی بات ہے، وہاں پر جب موجودہ سیکرٹری خارجہ جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، انہوں نے علل اعلان وہاں پر کہا کہ میں نے وہی کچھ سائفر میں لکھا ہے جو میری گفتگو ہوئی ڈونلڈ لو سے، اور میں نے اپنا اندازہ بتایا. کچھ انہوں نے جو سفارتی آداب ہیں اس کو انہوں نے ضرور ٹریس پاس کیا، جس کے لیے باقاعدہ ان کو ڈیمارش کیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ سازش کا تو کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہوا. تو اس طرح اس کا بھی پول کھل گیا. پھر کبھی کہا کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ فلاں نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، کیونکہ میں روس سے قریب ہو رہا تھا یا کیا ہو رہا تھا. یعنی سب سے لے کے پاؤں تک دن رات جھوٹ. اور سب سے بدترین جو بات وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں زہر گھول دیا گیا. دن رات پوری اپوزیشن کو مدعون کیا گیا یا کروایا گیا، اور ڈاکو چور کا دن رات گردان کی گئی، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ باقی سب ڈاکو چور ہے. ریاست مدینہ کی دن رات گردان کی گئی. عمل اس کے بالکل برعکس ان چیزوں نے پاکستان کی ساکھ کو بری طرح مجروح کیا. پر خود ہی گھڑیوں کے اور زیورات میں پکڑے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. الحمدللہ پھر SIFC کا اس کا ہم نے سارا انتظام کیا، اس کو عملی جامہ اس کو پہنایا، اور پرسوں رات میں نے صدر کو سمری بھیج دی، جس کے اوپر انہوں نے اسی رات دستخط کر دیے. کل میری راجہ ریاض صاحب جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں ان سے مشورہ ہوا، تو ان کی یہ خواہش تھی، ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم ناموں کا جو بھی نام ڈسکس ہوئے اس کا پبلک میں کسی کا نام نہیں لیں گے. تو آج دوسرا راؤنڈ ہونا تھا. مجھے آج اچانک کسی ضروری کام کے لیے لاہور جانا پڑا، تو وہ بڑی میری مصروفیت بڑی اہم تھی. پھر میں واپس آیا تو مریم اور زیب نے پوری طرح مجھے جکڑ رکھا تھا. کوئی 6-7 انٹرویوز تھے اور نہ جانے اور بھی کئی ایونٹس تھے. اس کے بعد میں نے آپ سب کو یہاں پر مدعو کر رکھا تھا. آج آپ سے مشاورت بھی ہو جائے گی، تو کل میں راجہ ریاض صاحب کو دوبارہ دعوت دوں گا، اور امید کی جانی چاہیے کہ معاملہ ایک اچھے طریقے سے طے پا جائے. مگر افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے مجھے آج خط لکھ دیا ہے، اور مجھے میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا، اب یا ان کی لا علمی کی وجہ ہے، جو کہ ہو نہیں سکتی. اتنی لا علمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ مرحلہ
8 दिन पर मुहित है। 3 दिन वज़ीर आज़म और लीडर द अपोजिशन तय हो जाए फबिहा, नहीं तय होता तो फिर 3 दिन और हाउस कमेटी के पास जाता है मामला, फिर वहाँ मशावरत होती है, वहाँ तय हो जाए तो फबिहा, वहाँ नहीं तय होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके पास में 2 दिन लगते। ये पूरा 8 दिन का ये पूरा एक सर्कल है। तो उन्होंने मुझे ख़त में लिखा कि आप कल रात 12 बजे तक मुझे नाम भिजवा दें। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि उनको कहें कि मैं या तो आपको लिख कर भेज देता हूँ कि आपकी लाइलमी का मुझे बहुत अफसोस हुआ, या फिर आपने किसी और वजह से ख़त लिखा है। तो उनके सेक्रेटरी ने अभी मेरे सेक्रेटरी को कहा कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ये ख़त नहीं आना चाहिए था। बारकैफ ये अभी चंद घंटे की ये वारदात है, तो इंशाअल्लाह इसको हम तय कर लेंगे। मैं आखिर में आप सबका फ़र्दन जो तमाम बिलावल भुट्टो साहब से लेकर इस तरफ मेज़ पर बैठे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब से लेकर इस तरफ मेज़ पर और सामने जो बैठे हैं, और जो यहाँ पर आज तशरीफ़ नहीं ला सके, सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुश्किल तरीन पाकिस्तान की तारीख़ के हिस्से में आपने जिस तरह मेरी रहनुमाई की, मदद की, और उन तमाम मराइल को आपने इंतहाई तहम्मुल, बर्दाश्त और भाईचारे से गुजारा। मैं ये मेरे लिए ये हसीन यादें ज़िंदगी भर मेरे लिए एक न सिर्फ रहनुमाई का काम देंगी, बल्कि एक बहुत बड़ा तजुर्बा भी है। मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि अभी मंजिल हनूस अभी दूर है। उसके लिए ये तो मरहला गुजर गया, अब आगे इलेक्शन का मरहला आना है, उससे पहले केटगर गवर्नमेंट ने आना है। तो मैं अपने ताईं मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि हम इत्तेहादी पार्टियों ने बेशक हमारे अपने अपने मैनिफेस्टोस हैं, अपने अपने मंशूर हैं, अपनी अपनी कैंपेन करनी है, लेकिन जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए और जिस मकसद को हसूल के लिए हमने अपना जो सियासी जो असासा है उसको बेपनाह खर्चा है को स्पेंड किया है, वो एक मकसद के लिए था कि तय किया था कि रियासत को बचाना है, सियासत अगर कुर्बान होती है तो हो जाए। एग्जैक्टली यही हुआ है। रियासत बच गई और रियासत के अवाम बच गए, लेकिन सियासत यकीनन हमारी कुर्बान हुई है। मुझे तो कम से कम उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन ये मंजिल ये सफ़र तभी पाए तकमील तक पहुँचेगा कि अगले मराइल जो हैं हम उसके लिए भी मिल बैठें, उसके लिए मशावरत करें कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसके बिल्कुल हक़ में हूँ कि हमें खुले दिल के साथ इसके ऊपर हमें तय करना चाहिए, क्योंकि जिस मुखालिफ को हमने देखा है वो तो पाकिस्तान को तोड़ देना उसके लिए एक खिलौने के मुतरादिफ है। मुझे बड़ी तकलीफ़ और मायूसी होती जब मैं ये सोचता हूँ और मुँह पे ये अल्फाज आते हैं। बड़े बड़े वज़ीर आज़म आए, बड़े बड़े लीडर आए जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की, शहीद हुए, जला वतन हुए, लेकिन कभी उन्होंने पाकिस्तान अपनी मादरे वतन के ख़िलाफ़ कुछ करना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं। चाहे वो सिंधी सियासतदान थे, चाहे वो बलोच सियासतदान थे, चाहे वो पंजाबी KP के या दूसरे इलाकों के। ये पहला मौका है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म उसने कहा कि मैं हूँ तो सब कुछ, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। और यही सोच उसको बिलाखिर 9 मई पे ऊपर लेके आई। उसके और जत्थे ने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत की, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की और सिपह सलार के ख़िलाफ़ बगावत की। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो एक यानी ख़तरनाक तरीन ये एक मुहिम जो हुई जिसको अल्लाह ताला ने अपने करम से बचाया, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत ने 9 तारीख़ में इन वाक़यात का साथ नहीं दिया।
मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब ने मेरी बड़ी मावनत की। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज़ में शाये रखा गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाये की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि अमेरिका का साइफर का मामला इंतहाई शर्मनाक था। साइफर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश था। ताने बाने यहीं बनाए गए। IMF की कड़ी शराइत की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई। सदर के सेक्रेटरी ने अब इस मामले पर माजरत की है। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज़ में शाये का इनेकाद किया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाये की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि रियासत मदीना की गर्दान की गई, लेकिन अमल बिल्कुल बरक्स था। अमेरिका का साइफर का मामला इंतहाई शर्मनाक था।